الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نمازیں۔ حدیث، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات سنائے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب ترین نہ تھی؟ اس کے بعد فرمانے لگی، ایک رات کا قصہ ہے کہ سونے کے لیے مکان پر تشریف لائے اور میرے پاس میرے لحاف میں لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی تھوڑی سی دیر میں فرمایا کہ چھوڑو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سینہ مبارک تک آنسو بہہ کر آنے لگے۔ اس کے بعد رکوع کیا، اس میں بھی روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے اور روتے رہے۔ غرض صبح تک یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے بلانے کو آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر کیوں روئے؟ اللہ جل شانہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں ایسا کیوں نہ کرتا حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی خلق السماوات سے لا یخلف المیعاد تک سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیتیں تلاوت فرمائی۔ خصائل نبوی، مدارج النبوہ۔ نماز تہجد و وتر۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد و وتر کے متعلق دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد رات کے اول حصہ میں استراحت فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ اس کے بعد تہجد پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ آخری شب ہو جاتی تھی، تب وتر پڑھتے۔ اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لے آتے، اگر رغبت ہوتی تو اپنے اہل کے پاس تشریف لے جاتے، پھر صبح کی اذان کے بعد فوراً اٹھ کر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو فرما کر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ شمائل ترمذی۔ شعبان کی 15ویں شب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو حق تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گے، البتہ مشرک اور کینہ پرور اور قطع رحمی کرنے والے اور تخنا سے نیچی لنگی پہننے والے، نیز والدین کی نافرمانی کرنے والے، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے پر حق تعالی نظر عنایت نہ فرمائے گا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارے اور فرمایا، اے عائشہ، کیا تم آج رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ اجازت حاصل کرنے کی ضرورت اس لیے ہوتی کہ رات بھر عبادت کرنے کا معمول نہ تھا، بلکہ کچھ حصہ ازواج مطہرات کی دل جوئی اور دل جمعی کے لیے بھی مخصوص تھا۔ یہ اس رات نہ ہو سکا۔ میں نے عرض کیا، ہاں ہاں میرے والدین آپ پر قربان۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور نماز شروع فرما دی، پھر ایک لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ میں کھڑی ہو کر ٹٹولنے لگی اور اپنا ہاتھ آپ کے تلوؤں پر رکھا۔ آپ میں کچھ حرکت ہوئی جس سے میں مسرور و مطمئن ہو گئی۔ میں نے سنا کہ آپ سجدے میں پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ترجمہ: میں پناہ چاہتا ہوں آپ کے عفو و درگزر کے ذریعے آپ کے عذاب سے، اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی رضا کے ذریعے آپ کی ناراضگی سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ ہی سے۔ آپ باعظمت ہیں اور میں آپ کی شایان شان تعریف نہیں کر سکتا۔ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی ثنا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صبح کو ان کلمات دعائیہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تم ان کو سیکھ لو اور اوروں کو سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ میں انہیں سجدے میں بار بار پڑھا کروں۔ بیہقی، مشکوٰۃ، الترغیب والترہیب۔ یہ کلمات ہم سب کو یاد کر لینے چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور پھر نفل نمازوں کے سجدوں میں پڑھنا چاہیے۔ اوراد مسنونہ صبح و شام۔ حضرت مسلم ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ یہ دعا کرو، اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے۔ تم نے مغرب کے بعد اگر یہ دعا کی اور اسی رات میں تم کو موت آ گئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جب تم صبح کی نماز پڑھو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو، اللہم اجرنی من النار۔ اگر اس دن تمہاری موت مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دوزخ سے بچانے کا حکم ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ، زاد المعاد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام کو 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ اس دن اور رات ہر بلا سے محفوظ و مامون رہے گا۔ اور 3 بار یہ دعا مانگے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ: میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں اس کے ہر مخلوق کے شر سے۔ الادب المفرد، ابن حبان، حاکم۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات کے مطابق ہم سب کی اور پورے عالم کی زندگی بن جائے، اس کا فیصلہ فرمائے، توفیق دے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو عظمت، محبت، عقیدت اور اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے بار بار پڑھنے کی اور سننے کی اور اس کے مطابق زندگیاں بنانے کی اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔